بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں جس کا موضوع تھا گریٹیٹیوڈ یا شکر گزاری کا جذبہ۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ہماری زندگی میں اطمینان، سکون اور اعتماد پیدا کرتا ہے۔ آج میں ایک دوسرے اس سے ملتے جلتے ٹاپک پر بات آپ سے کروں گا، اور وہ ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یا مثبت رویہ۔ یہ وہ رویہ ہے جو ہماری لائف میں اہم رول پلے کرتا ہے، لیکن میں آج یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پروفیشن میں، ہمارے کیریئر میں، ہماری جاب میں اس کا کیا رول ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا بہت اہم رول ہے، اسی لیے اکثر میٹنگز میں اور ٹریننگز میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ امپلائیز جو ہیں وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کریں۔ تو آج ہم اس کے بارے میں مختلف باتیں آپ کو بتائیں گے، اور دیکھیں باتیں نہیں بتائیں گے بلکہ وہ واقعہ سنائیں گے جن سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ کے کیریئر میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی جائے، کوئی اہم ٹاسک، کوئی اہم اسائنمنٹ دیا جائے، تو عام طور پر امپلائیز اس کو ایک برڈن سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، مشکل سمجھتے ہیں، اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر مل ہی جائے تو جیسے تیسے اس کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ اگر کوئی ذمہ داری دی جائے تو ہم خوش دلی سے کریں، ہول ہارٹیڈلی کریں۔ اس سے ہمارے ایکسپیرینس میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پرائیویٹ کالج میں جہاں انٹر کامرس، انٹر سائنس، بی کام اور بی اے کی کلاسز ہوا کرتی تھی، وہاں کالج کی انتظامیہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پر بی بی اے کلاسز بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس کی پلاننگ کی، تیاری کی، اور جب تیاری ہو گئی تو انہوں نے ٹیچر سے کہا کہ آپ لوگ ایک کلاس بی بی اے کی بھی یہاں لینا شروع کریں۔ کچھ ٹیچرس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے اسٹڈی کرنا ہوگی، ایکسٹرا ایفرٹس لگانا ہوں گی، تو ہم یہ کلاسیں نہیں لے سکتے۔ جبکہ اکنامکس اور اسٹیٹس کے ٹیچر نے وہاں اس کام کے لیے ایگری کیا، بلکہ اوروں سے بھی کہا کہ آپ بھی پڑھائیں، اس سے آپ کے ایکسپیرینس میں اضافہ ہوگا، کم از کم آپ کے سی وی میں اس کا اضافہ ہوگا۔ وہ ٹیچرس نہیں مانے اور یہ ٹیچرس مان گئے، اور اس طرح سے یہ پڑھاتے رہے، اور پڑھانے کے بعد جب آگے چلے گئے تو اس کے بعد ان کو ایکسٹرا پیمنٹ بھی ہونے لگی، اور بعد میں اپنے تجربے اور ایکسپیرینس کی بنیاد پر انہیں ایک دوسرے پرائیویٹ کالج میں جہاں ایم بی اے اور بی بی کلاس ہوا کرتی تھیں وہاں ان کو جاب مل گئی۔ جب وہاں ان کو ایکسپیرینس ہو گیا بی بی اور ایم بی اے کے پڑھانے کا، تو اکنامکس کے ٹیچر کو یونیورسٹی میں جاب مل گئی، اور اسٹیٹس کے ٹیچر کو ایک دوسرے اکاؤنٹنگ اور اے سی سی اے اور سی اے کے انسٹیٹیوٹ میں جاب مل گئی۔ اس طرح سے وہ بہتر جگہ چلے گئے۔ لیکن یہ جبھی ممکن ہو سکا کہ انہیں شروع میں ایک ایکسٹرا کام کے لیے تیار ہوئے تھے۔ تو یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے۔ ایک دوسرا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی پرابلم آ جاتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا سیٹ بیک ہو جاتا ہے، آپ کو کسی ایسی جگہ شفٹ کر دیا جاتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ آپ کو کسی ایسی جگہ جہاں اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے ہٹا کے آپ کو دوسری جگہ لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا بعض اوقات انکریمنٹ پراپر نہیں ہوتا ہے، آپ کا پروموشن نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات امپلائیز ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کا انٹرسٹ اور موٹیویشن اپنی کام کے ساتھ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو اپنا کام، اپنی پرفارمنس ویسی جاری رکھنی چاہیے۔ یہ ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ ایک نوجوان جس نے ایم بی اے کیا تھا، وہ ایم بی اے کرنے کے بعد ایک شپنگ کمپنی میں اس نے جاب شروع کی اور بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔
تو اس کی پرفارمنس کو دیکھ کر اس کے مینیجر نے یہ اس سے کہا کہ اگلے سال آپ کا انکریمنٹ 15,000 روپے کا ہوگا. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ 15,000 کا اماؤنٹ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. لیکن جب انکریمنٹ کا لیٹر ملا تو وہ صرف 8,000 کا تھا. اس پر وہ امپلائی بڑا ڈپریس ہوا، اس کو افسوس ہوا. اس نے مجھے بھی یہ بات بتائی. تو میں نے کہا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ مینیجر نے 15,000 ہی کا ریکمینڈ کیا ہو، لیکن ایچ آر نے اس کو 8,000 کر دیا ہو. اس کا امکان ہے، یا اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. تو آپ اپنے مینیجر کو یہ آپ بتا دیں کہ میرا انکریمنٹ ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہوا ہے، لیکن پرفارمنس ویسے ہی رکھے جو آپ پہلے کر رہے تھے. اس نے یہ بات میری سمجھی اور وہ ویسے ہی کرتا رہا. اس چیز کو دیکھ کر اس کا مینیجر بڑا متاثر ہوا، اور اگلے سال اس نے اس کو بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ دلوایا. اور اس کے بعد جب وہ شپنگ کمپنی کی جابس جب دبئی میں کریٹ ہوئیں تو اس نے خود ہی انتظام کر کے، کوشش کر کے اس نوجوان کو دبئی بھجوا دیا، جہاں وہ زیادہ بہتر جگہ کام کر رہا ہے، بہتر سیلری پر کام کر رہا ہے. تو یہ ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے فائدے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنی کمپنی کے ساتھ، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ لائلٹی، سنسیئرٹی شو کریں اور دلچسپی شو کریں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بہتر سجیشن اپنی کمپنی کو دیتے رہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ جو ایک کارگو اور فریٹ کے کمپنی میں کام کر رہی ہے، اس نے وہاں کے مینیجر کو، جو وہاں کا اونر بھی ہے، ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ یہاں انٹرنشپ شروع کریں. لیکن ان کے مینیجر کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، انہوں نے اس بات کو ٹال دیا. لیکن وہ امپلائی بار بار کہتی رہی. بالآخر انہوں نے وہاں انٹرنشپ شروع کی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ فریش گریجویٹس وہاں آنا شروع ہوئے. ان کے پاس نئے نئے آئیڈیاز تھے، انہوں نے کمپنی کو دیے، اور اس سے جو ہے کمپنی کو فائدہ ہوا، اور اچھے ملازمین ان کو مل گئے جن کو بعض کو انہوں نے ہائر بھی کر دیا. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس امپلائی کا ویٹ، اس کا وزن، اس کی ساکھ، اس کی امیج اس آرگنائزیشن سے بہت بہتر ہو گئی. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا ایک سائڈ یہ بھی ہے کہ آپ جہاں بھی کام کر رہے ہوں وہاں کی سچویشن کو دیکھ کر، اپنی کوالیفیکیشن کو دیکھ کر فردر کوالیفیکیشن میں امپرومنٹ کرتے جائیں. کوئی نئی سرٹیفکیشن کر لیں، کوئی نئی اسکل سیکھ لیں، تاکہ آپ کی اسکلز، نالج اور سرٹیفکیشن میں اضافہ ہو، آپ کا سی وی بہتر ہو سکے، اور آپ کے لیے آگے جانے کے زیادہ چانسز ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں شامل ہیں. تو آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کر کے اپنی پروفیشن کو اور اپنی جاب کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بہت آگے جا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.